الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ عز وجل فی محکم التنزیل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی بے حد تعریف جس نے ہم کو اس بہترین موقع پہ جمع کیا۔ یہ عقد کی محفل ہے، اس کے ذریعے سے ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسلام نے ہمارے لیے بہترین اصول اور نظام عطا کیے ہیں اس معاملے میں، تاکہ انسانیت کی بقا ہوتی رہے، یہ نسل جو ہے بڑھتی رہے۔ نظام جو دیا اسلام نے اسی کے مطابق عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو بھی کام جس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بغیر اگر ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، کائنات کے رب کا نظام نہ ہو، وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے اور دم کٹا ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، اس کام کے اندر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ویسے ہی سب سے بہترین اور سب سے ابتدائی کام وہ ہے عقد، نکاح، جس کے ذریعے سے خاندان کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی ابتدا بھی اللہ کی حمد سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو، تاکہ آگے آنے والے ایام بہتر ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ جس بھی معاملے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا سبب ہوتا ہے کہ حقوق تلف ہوتے ہیں، حقوق ضائع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ اگر دنیا میں آج فساد ہے، اس کا واحد سبب ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا۔ گھر میں اگر اولاد نافرمان ہے تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے حقوق ادا نہ ہوئے یا اولاد کے حق ادا نہیں ہوئے۔ یہ انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ میں حقوق کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے حقوق بندوں پر، بندوں کے حق اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بندوں پر، امت پر، اور امت کے حق اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ویسے ہی والدین کے حقوق اولاد پر ہے، اور اولاد کے حق ماں باپ پر ہے، اور اسی زمرے میں آتا ہے خاوند کے حق بیوی پر، اور بیوی کے حقوق خاوند پر۔ اگر یہ حقوق ضائع نہیں ہوں گے، ان حقوق کی پاسداری ہوگی، تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، وہاں پہ فساد نہیں ہوگا۔ جس گھر میں میاں بیوی اپنے اپنے حقوق سمجھیں گے تو وہ گھر جو ہے کامیاب گھر ہوگا، وہاں خوشحال زندگی ہوگی، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے حق ادا کرے گا۔ حقوق ادا کرنے سے پہلے انسان کو یہ علم ہو کہ مجھ پر کیا حق ہے، اس کے بیوی کے حق میرے پر اوپر کیا ہے، اور بیوی کو معلوم ہو کہ خاوند کے حقوق مجھ پر کیا ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو وہ خوشحال گھرانہ ہوگا، وہاں کامیابی ہوگی، وہاں اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ اگر حقوق تلف ہوئے تو ضائع ہو جائیں گے، تو پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شادیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں ہوئی، اور پھر ان کا نمونہ جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بہترین اسوہ ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، انہوں نے مشورہ کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ میں مشورہ کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ آیا، یہ ایک طرف جنگ بدر تھا، جنگ بدر میں شمولیت تھی، کرنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حق اور باطل کے درمیان میں یہ ایک معرکہ تھا، لیکن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہتا تھا جنگ کروں، اور یہ خیر و برکت، یہ اجر حاصل کروں، مال غنیمت مجھ کو بھی حاصل ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شریک حیات جو ہے بیمار ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا, کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو, اس کی دیکھ بھال کرو, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو جنگ بدر میں شمولیت کا جو ہے اجر کی یقین دہانی کرواتا ہے. تو اپنی بیوی کی تیمارداری کر, اس کی جو ہے باز پرس کر, اس کا خیال رکھ, تجھے جنگ بدر میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا, اور جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوگا, مال غنیمت جو بقیہ صحابہ کو ملے گا جو جنگ کر رہے ہوں گے, اس مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ ہوگا. یہ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ اس کے حقوق, بیوی کے حق جو ہے خاوند پر بھی ہے, اور خاوند کے حقوق بیوی پر بھی ہے. جب یہ حقوق ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر امن ہوگا, وہاں پر سلامتی ہوگی, وہاں پر پریشانیاں نہیں آئیں گی. جس وقت صلح حدیبیہ کا مسئلہ پیش آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا. صحابہ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کہا قربانی کرو, ہلاک کر دو. کچھ وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. جب پریشانی بڑھ گئی تو سیدھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے, اپنی بیوی کے پاس گئے, کہا عائشہ آج ایسا ماحول کھڑا ہو گیا ہے کہ صحابہ جو ہے میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ ہیں, یہ آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ انتظار میں ہے کہ ابھی جبرائیل آئے گا اور پھر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ ٹل جائے گا, یہ اس انتظار میں ہے. آپ ایک کام کیجئے, جو آپ ان کو حکم دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ خود کر دیجئے. جب آپ ذبح کریں گے, جب آپ بال کاٹیں گے تو ہلاک کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ابو بکر پیچھے نہیں رہے گا, عمر پیچھے نہیں رہے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لے گئے اور صحابہ کے پاس گئے, سامنے گئے, سب سے پہلے کسی کو کچھ نہیں کہا, سب سے پہلے اپنا ہلاک کروایا. اس کے بعد اپنا جانور ذبح کیا. صحابہ نے دیکھا تو کسی سے رہا نہیں گیا, سب نے جو ہے ہلاک کر دیا, اور سب نے جو ہے قربانی کر دی, بغیر عمرہ کے, بغیر حج کے, جو ہے وہ ہلاک بھی, طواف کے بغیر جو ہے اس کی عمرہ کے, انہوں نے جو ہے ہلاک کرا دیا, کیونکہ صلح حدیبیہ میں صلح ہی اسی بات پہ ہوئی تھی کہ آج کے بعد آپ عمرہ نہیں کریں گے. تو جیسے صحابہ نے دیکھا ایک دم انہوں نے چھوڑ دیا, ایک دم انہوں نے شروع کر دیا کرنا. تو یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور پھر یہ درس ملا امت کو کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو, گھریلو کام ہے, گھر سے باہر کا کام ہے, کم سے کم میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیں. کل آپ کام شروع کر دیں گے اور بیوی کو 4 دن کے بعد معلوم ہوگا تو اس کا دل بھی دکھے گا کہ ہم سے پوچھا نہیں, ہم سے مشورہ نہیں کیا. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن وہ گھرانہ جو ہے خوشحال گھرانہ ہوگا اور بہترین اور مثالی گھرانہ بنے گا. تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا خالق کائنات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ جو جوڑا ہے اس کو جو ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان کو بھی ٹال دے, اور ان کو جو ہے مثالی جو ہے جوڑا بنا, مثالی گھرانہ بنا, اور ان کو خیر برکت سے نواز. آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے, اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.